بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 28 مئی یوم تکبیر پاکستان جو کہ ہم پاکستانی کئی سال سے بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہیں، لیکن اس سال کا یوم تکبیر یعنی کہ وہ دن جس دن پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا، نیوکلیر پاور بنا تھا، اور اس سال اس دن کو منانے میں جو جوش و خروش میں بہت سارا اضافہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور سب سے بڑی وجہ اوبیسلی یہی کہ جو ہم ریسنٹلی بھی جس ٹرموئل سے گزرے، جس بہت بڑے واقعے سے گزرے، اور جب بہت بڑے بڑے واقعات ہونے سے رہ گئے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایٹمی طاقت، ایک نیوکلیر طاقت بنایا، وہ اسی دن کو ہوا تھا۔ اور یہ دن اپنے اندر ایسی بہت ساری کہانیاں رکھتا ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ یوم تکبیر اور 28 مئی کا ذہن میں آتے ہی جو ایک عکس اور ایک دھندلا سا خاکہ یا پھر ایک امیج بنتی ہے، اس امیج کے اندر سب سے جو نمایاں ترین شخصیت ہیں وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں۔ Whatever I could do for my country, and I'm proud of it, and the people are proud of me, and they love me for it, and the rest I don't care who says what. ہم سے جو پچھلی جنریشن تھی، اگر آپ ان کے پاس کبھی بیٹھیں اور باتوں باتوں میں آپ یہ پوچھیں، رینڈملی ان سے پوچھیں آپ کی زندگی کا سب سے افسوسناک، سیڈ اور ڈارک ڈے کون سا تھا، سب سے غمناک دن کون سا تھا، تو وہ بغیر کسی تمہید کے فوری جواب دیں گے کہ 16 دسمبر 1971۔ اور یہ میں نے اور آپ نے بہت سارے انٹرویوز میں سن رکھا ہے لوگوں سے، بزرگوں سے، کہ ہماری زندگی کا سب سے افسوسناک اور غمناک دن اور سال 1971 کا وہ سال تھا جس سال پاکستان دو لخت ہو گیا، پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا۔ وہ محبوب ملک، وہ سرزمین جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اور ان کے بھی بزرگوں نے بہت ساری قربانیاں، وہ سب کچھ آپ کے علم میں ہے۔ اپنی تخلیق کے محض 30 سال کے بعد دو لخت ہوتا ہوا دیکھنا سب سے بڑا افسوسناک واقعہ تھا۔ اور انہی میں سے ایک فرد ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی تھے، جو کہ 1971 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک تھے، اور انہوں نے اپنے کئی انٹرویوز میں بتایا کہ وہ اس دن کو بہت زیادہ شدت سے روئے تھے۔ اچھا، رونا جو ہے ان کے لیے بڑا غیر معمولی ہے، اور اگزئی پٹھانوں کے اندر بڑے جو سخت کوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے تفصیلی بیان کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے انتقال کے اوپر بھی نہیں روئے تھے، اور وہ صرف اس دن زاروں قطار روئے، اور کئی دن تک وہ کھانا بھی نہیں کھا سکے، اور بہت ایک نفسیاتی اثر اس کے اوپر لیا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ سال تھا، یہی وہ دن تھا جس کے بعد انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ وہ اپنے ملک کو ناقابل تسخیر کیسے بنا سکتے ہیں۔ اور یہی وہ موقع تھا کہ جب انہوں نے اپنے پورے کا پورا فوکس اور اپنی پوری تعلیم اور اپنا جو بھی اسکل سیٹ تھا، اس کا فوکس جو ہے، اس کی جو مقصدیت ہے، جو اس کی آبجیکٹیوزم ہے، وہ اس کے گرد گھما لی کہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانا ہے، پاکستان کو نیوکلیر پاور بنانا ہے۔ اور 1971 کے صرف 5 سال کے بعد انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ایک خط لکھا کہ وہ اپنی سروسز آفر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اس قابل پاتے ہیں کہ پاکستان کے لیے نیوکلیر پروگرام کے اوپر کام شروع کر سکتے ہیں۔ اور اس موقع کے اوپر اس خواب کو دیکھا کہ پاکستان بھی ایک دن ایٹمی ملک بن سکتا ہے۔ ایک وہ اقبال کا خواب تھا جس کے بعد جو ہے وہ علیحدہ وطن کی تعمیر کے لیے جدوجہد ہوئی تھی، اور ایک خواب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تھا جس کے بعد کئی سال تک اس خواب کی تعبیر کے لیے وزرائے اعظم نے، آرمی چیفز نے اور پوری کی پوری ریاست نے مل کر کام کیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی فرد واحد کو اس کا کریڈٹ نہیں جاتا، بلکہ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے میاں محمد نواز شریف تک جتنے بھی حکمران آئے، کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ان سب نے 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر اپنا اتفاق رکھا اور نیوکلیر پروگرام کو آگے بڑھنے دیا۔ قومی مفاد کا معاملہ تھا، بلکہ پاکستان کے سروائیول کے لیے بہت ہی ضروری تھا۔ پاکستان جو ڈیٹرنس ہے، ابھی ڈیٹرنس کا ورڈ آپ نے پہلے ہی بہت سنا ہوگا، پاکستان کی ڈیٹرنس کو قائم کرنے کے لیے جو ایک ناگزیر چیز تھی وہ ایٹمی پروگرام تھا۔ اور اس کے لیے اگر آپ انگلیوں میں گننا چاہیں تو 5 افراد نے بہت کلیدی، بہت اچھا، بہت مثبت رول پلے کیا ہے، جن کے اس رول کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور ان کو جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ٹریبیوٹ ضرور پیش کرنا چاہیے اور ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور میں سب سے پہلے اوبیسلی کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے انیشیٹ کیا ہے، ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر قدیر خان نے ان کو خط لکھا، انہوں نے اس کا بڑا مثبت جواب دیا اور پراپر طریقے سے اس کو انیشیٹ کیا۔ بہت ساری باتیں خیر اس کے بعد ہوئیں، بہت سے سوال نشان ہے کہ بھٹو اس کے بعد شاید تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہو گئے، لیکن بہرحال انیشیٹ کرنا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ حالانکہ پاکستان ایک ایسا ملک جو کہ ڈھنگ کی گاڑی نہیں بنا سکتا، اس کے لیے ایٹمی پروگرام کا سوچنا بھی بہت بڑی بات تھی۔ تو خیر ذوالفقار علی بھٹو کو ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو انیشیٹ کرنے کے بارے میں اور پورے کے پورے وہ وسائل فراہم کیے۔ پاکستان کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس پروگرام کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق، ان کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، لیکن عملاً جس بندے نے اس کام کو آگے بڑھایا اور پایا تکمیل تک پہنچایا وہ جنرل ضیاء الحق ہیں، جنہوں نے پورے انٹرنیشنل برادری کا پریشر بھی لیا، اس کے دباؤ کو برداشت بھی کیا۔ اور اس وقت کے حالات آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ امریکہ آ چکا تھا، سوویت یونین کا پورا ایپیسوڈ۔ اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق ہی کے دور میں 1984 کے اندر ہی ڈاکٹر قدیر خان صاحب کہنا ہے کہ وہ 1984 کے اندر پورے کے پورے تیار تھے، اور انہوں نے جا کے جنرل ضیاء الحق کو یہ بتایا کہ ہمارا ایٹمی پروگرام تیار ہو گیا ہے، اور آپ کے 1 ہفتے کے نوٹس کے اندر آپ جب بھی بولیں گے ہم 1 ہفتے کے اندر دھماکے کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اور یہ سن کے اوبیسلی پورا کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ضیاء الحق نے
اپنی سیٹ سے اٹھے اور ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا ماتھا چوما اور بہت سی سیلیبریشن بھی ہوئی, اور پاکستان جو ہے وہ اس کانفیڈنس میں آ گیا کہ پاکستان بھی اب نیوکلیر پروگرام بن گیا اور وہ اب خطے کے اندر کسی اور بدماش کی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہوگا. جنرل ضیاء الحق کے بعد غلام اسحاق خان, ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. غلام اسحاق خان کے بارے میں ڈاکٹر قدیر صاحب کا اپنا یہ بیان ہے, کئی انٹرویوز ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں غلام اسحاق خان سے زیادہ محب وطن شخص نہیں دیکھا, تو ان کو بھی ضرور یاد رکھنا چاہیے, کریڈٹ دینا چاہیے. اور الٹیمیٹلی میاں محمد نواز شریف جن کی وزارت عظمیٰ کے دوران بالآخر دھماکے ہوئے, اور پانچویں بذات خود ڈاکٹر عبدالقدیر خان, جن کے بارے میں آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کئی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی. یہ پوری کی پوری اچیومنٹ تو ہوئی. 4 حکمرانوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ان 4 حکمرانوں کے دور اقتدار کے اندر جو ہے وہ پورے کے پورے نیوکلیر پروگرام کے اوپر بڑی رازداری کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کام جاری رہا, اور بالآخر پاکستان نے وہ ایک ٹیکنالوجیکل اور ایک بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کی, اور پوری دنیا میں, پوری مسلم دنیا میں اس کو سیلیبریٹ کیا گیا. لیکن اس غیر معمولی اچیومنٹ سے دوچار کرنے والے ہمارے قومی ہیرو ڈاکٹر قدیر خان کچھ لوگوں کے نزدیک غدار بن گئے. جنرل پرویز مشرف نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ریاستی سطح کے اوپر غدار پورٹری کرنا شروع کر دیا. پاکستان کا نیوکلیر پروگرام غیر محفوظ تصور کیا جانے لگا. عالمی برادری کا دباؤ بڑھتا ہوا محسوس ہوا, اور یہ وہ دور ہے جب سپر پاور امریکہ اپنی پوری تام جھام کے ساتھ افغانستان میں اور عراق میں تباہیاں مچا رہا تھا, ان کو نیست و نابود کر رہا تھا, اور اسلام و فوبیا کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا. ایسے ماحول کے اندر پاکستان کے اوپر عالمی برادری کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا, خصوصاً امریکہ کی جانب سے, کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام وہ غیر محفوظ ہے, اور پاکستان نے جو اپنے نیوکلیر پروگرام کی اہم راز ہیں اور جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے وہ کوریا کو, چائنا کو اور ایران کو بیچی ہے. اور جنرل مشرف نے اس الزام کو تسلیم کیا. حالانکہ یہ وہ وقت ہے, اس وقت تو خیر نہیں, لیکن بعد میں یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے یہ کہا تھا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے, اور وہ پورے کے پورے دنیا کی افواج لے کے, فوجیں لے کے حملہ آور ہو گیا, اور بعد میں وہاں سے ایک سوئی بھی نہیں ملی, اور اس سپر پاور کو نہ کوئی شرم آئی, نہ کوئی امبیرسمنٹ ہوئی, اور نہ ہی انہوں نے کسی سے معافی مانگی. آپ پاکستان کے اوپر لگائے جانے والے اس الزام کو بھی اس تناظر میں دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں. بہرحال پاکستان کے اوپر عالمی طرف سے یہ بہت شدید دباؤ آیا, اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مجبور کیا گیا, جو کہ یونانیمس نیشنل ہیرو, ایک قومی ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں. اگر ڈاکٹر قدیر خان نیشنل ہیرو نہیں ہوں گے تو کون نیشنل ہیرو ہوگا؟ اس قومی ہیرو کو حراست میں لیا گیا, اور پھر پوری قوم کے لیے وہ شرمناک دن جب ڈاکٹر قدیر خان کو اسٹیٹ ٹیلی ویژن کے اوپر اپیئر کیا گیا, اور آؤٹ آف نو ویئر ان کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھمایا گیا. اس پرچے کو پڑھنے کے لیے دیا گیا, اور ڈاکٹر قدیر خان نے اعتراف جرم کیا. اور ڈاکٹر قدیر خان نے بعد میں کئی انٹرویوز میں یہ بتایا کہ مشرف نے ان سے بہت سارے وعدے بھی کیے تھے کہ آپ کا جو وہ رول بحال کر دیں گے, وہی رول جو مشیر کا رول تھا سرکاری سطح کے اوپر, اور آپ کو قومی ہیرو کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے گا, بس آپ یہ پرچہ پڑھ دیں اور ہماری جان چھڑوا دیں. اور اس کے بعد چودھری شجاعت حسین جو کہ حکمران پارٹی کے سربراہ تھے, ان کا یہ بیان آن ریکارڈ ہے, اور بار بار انہوں نے بیان دیا کہ ڈاکٹر قدیر خان نے کئی لوگوں کا قرض چکا دیا, کئی لوگوں کا بوجھ اپنے کندھے کے اوپر اٹھا لیا, اور یوں قومی ہیرو کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا. بہرحال یہ ایک سیاہ چیپٹر تھا ملک کا, جس میں ہم پاکستانی, جو کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو پتہ ہے کہ ہم ان سے شدید محبت کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم ان سے شرمندہ ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کو ایسا وقت بھی دیکھنا پڑا. بہرحال حالات نے پلٹا کھایا, وقت آگے بڑھا, اور اس کے بعد جنرل مشرف صدر نہیں رہے, جنرل مشرف آرمی چیف نہیں رہے. 10 سے 15 سالوں کے بعد ڈاکٹر قدیر خان کو بھی کورٹ نے جو ہے وہ اجازت دے دی, ان کے اوپر سینکشنز ہٹا لی گئیں, ان کو انٹرویوز دینے کی اجازت ہوئی. The court declared me as a free citizen. ان کے اوپر پبلک موومنٹ کی ان کو اجازت ملی, بہت ساری یونیورسٹیز میں ان کا آنا جانا ہوا. اور اس کے بعد ڈاکٹر قدیر خان نے بھی اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی, اور جنرل مشرف نے بھی اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی. یہ بھی ایک دلچسپ چیز ہے کہ دونوں کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ایک بھی سیٹ حاصل کرنے میں ناکام رہی, بلکہ سیٹ کیا مجموعی ووٹ بھی, اگر مجموعی ووٹوں کو بھی ملا لیا جائے تو بھی وہ ایک سیٹ حاصل کرنے کے لیے ناکافی ہیں. لیکن دونوں کا مقدمہ جو ہے وہ عوام میں موجود رہا, اور اگین ایک بار پھر تاریخ کا فیصلہ یہ ہے, عوامی عدالت کا جو فیصلہ تھا وہ اگین ڈاکٹر قدیر خان کے حق میں تھا. اور پھر جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اسٹیٹ لیول کے اوپر بھی جھنڈا سر نگو کیا گیا, اور جو بھی سمبولک چیزیں ہوتی ہیں وہ کی گئیں. لیکن اس وقت کے وزیر اعظم, یہ ایک بہت بڑا سوال نشان ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے اس قومی ہیرو کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی. اور یہ وہی عمران خان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب ہیں کہ جب 2008 میں اپنی الیکشن کیمپینز چلا رہے تھے میاں نواز شریف صاحب, اور 2013 میں عمران خان صاحب, تو یہ اپنے انتخابی جلسوں میں, انتخابی نعروں میں, منشور میں یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو حکومت ملے گی تو ڈاکٹر قدیر خان کو صدر بنائیں گے. خاص طور پہ میاں محمد نواز شریف, انہوں نے بڑے واضح طور پہ 2008 میں یہ بار بار کہا تھا کہ وزیر اعظم وہ ہوں گے اور صدر قومی ہیرو
ڈاکٹر قدیر خان ہوگا. لیکن بہرحال تاریخ آپ کے سامنے ہے. میاں نواز شریف اپنے ایک اور وعدے سے مکرے اور ڈاکٹر قدیر خان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا. وہ اسی طریقے سے کرب میں, پچھتاوے میں, دکھ میں, اور انتہائی دکھ ہوتا تھا ان کے انٹرویو سن کے. اور ابھی بھی آپ سنیں تو وہ کس پشیمانی سے اور کس کرب میں, کس نظر بندی میں ایک ایک ان کی حرکت کے اوپر, موومنٹ کے اوپر جس طرح سے پہرے تھے اور جس طرح کی وہ گفتگو فرماتے تھے, جس طرح کے وہ اشعار کہتے تھے. گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر, ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری. ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. یہ ڈاکٹر قدیر خان کا اپنا ایک شعر ہے, محض چند الفاظ نہیں, ان کی پوری زندگی کا نوحہ ہے. سہیب رائس صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کیسے انہوں نے کس دکھ سے اور کس بیچارگی سے کہا تھا کہ کیسی احسان فراموشی کی گئی ان کے ساتھ. انہوں نے پاکستان پہ اور پاکستانی قوم پہ اتنا بڑا احسان کیا ایک طریقے سے. ایک ملک جو ایک ڈھانکی گاڑی نہیں بنا سکتا, اس کو انہوں نے نیوکلیئر پاور بنا دیا. اس ملک نے بدلے میں ان کے ساتھ کیا کیا. آپ ناراض ہیں لوگوں سے؟ لوگوں سے تو ناراض نہیں ہے, لیکن احسان فراموش سے تو نمک حراموں سے ناراض ہے. عوام سے ناراض نہیں ہے, عوام تو بیچارے بہت محبت دیتے ہیں. بہرحال اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ جو آج کی جنریشن ہے, ہم سب لوگ اس پورے کے پورے واقعے کو, ایک بہت بڑا واقعہ تھا ہماری ریسنٹ ہسٹری کا, اس کو ضرور گہرائی میں جا کے پڑھیں, اسے سیکھیں. اور یہ تاریخی حوالے سے, پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے, سائنس کے حوالے سے, ٹیکنالوجیکلی اس کے اندر بہت سارے اہم راز ہیں جس سے ہم بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں. اور رائٹ فرام دا اسٹارٹ اگر آپ اس کو شروع سے ہی اسٹڈی کرنا شروع کریں گے تو وہیں سے آپ کو بڑے دلچسپ قسم کے انکشافات سننے کو مل جاتے ہیں. بہت ساری بکس اس میں لکھی جا چکی ہیں. اور پاکستان جو انیشلی پلان کر تھا وہ پلیٹینیم ٹیکنالوجی کے تھرو نیوکلیئر بام یا اٹامک بام بنانے کی ٹرائی کر رہا تھا. ڈاکٹر قدیر خان نے اس وقت ہماری مشکل آسان کی کہ یہ آپ کو پلیٹینیم والا بہت کمپلیکسٹیز اور بڑی دقت میں ڈال سکتا ہے, ہم یورینیم سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اور پھر اسی دھات کا استعمال کرتے ہوئے یورینیم سے انہوں نے اس پروگرام کو آگے بڑھایا. اور پھر جو پورا جنرل ضیاء الحق کا دور ہے اس کو اگین اسٹڈی کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ پورے کا پورا جو تجزیہ ہوتا ہے ہم 2 لائنوں میں کر رہے تھے کہ جی بھٹو نے شروع کیا, نواز شریف نے ختم کیا, جیسے بیچ میں کچھ ہوا ہی نہیں. ایسا نہیں ہے, درمیان میں بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. اس وقت جو ایک بورڈ ممبر تھے اس کے آغا شاہی صاحب کو امریکی آ کے ملے اور CIA کے لوگوں نے ان کو باقاعدہ طور پہ تھریٹ کیا کہ مسٹر یو آر انٹرنگ انٹو دا ویلی آف ڈیتھ, اور باقاعدہ طور پہ تھریٹ کیا گیا کہ باز رہیں, یہ مت کریں. بل کلنٹن کی بہت ساری اسپیچز ہیں. I have made it clear to the leaders of Pakistan that we have no choice but to impose sanctions pursuant to the Glenn Amendment. یہ پاکستان کو اس سے باز رہنے کا کیا گیا. پاکستان اس کو بہت سیکرٹلی, بہت رازداری کے ساتھ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا. اور آغا شاہی صاحب نے جو ہے وہ اس دھمکی کے جواب میں ان کو آگے سے یہی بابر کروایا, بلکہ ان کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ یہی ہے کہ یار ہم تو ایک ڈھنکی بائیسیکل نہیں بنا سکتے, ہم نے ایٹم بم کیا بنانا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ معاملات آگے بڑھتے رہے. اور پھر جو آغا شاہی صاحب نے یہ سارے کا سارا واقعہ اور یہ پورے کا پورا تھریٹ جا کے جنرل ضیاء الحق کو بتایا کہ امریکنز اس طریقے سے تھریٹ کر رہے ہیں, تو ضیاء الحق نے فوری طور کے اوپر ڈاکٹر قدیر خان کو روانہ کیا کہ آپ اس پہاڑی کا جا کے وزٹ کریں جہاں پر آپ نے یہ نیوکلیئر بام ٹیسٹ کرنا ہے. اور پھر 84 ہی میں ڈاکٹر قدیر خان نے چاغی کے اس مقام کے اوپر, جہاں پہ 14 سال کے بعد بالکل اسی مقام کے اوپر جہاں پہ ضیاء الحق نے ان کو بھیجا تھا, بالکل اسی مقام کے اوپر نیوکلیئر بام ٹیسٹ کیا گیا اور بھارت کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں کامیاب 6 دھماکوں سے جواب دیا گیا. اینڈ دس از دا موسٹ ریلیونٹ تھنگ. ڈاکٹر قدیر خان کے اپنے الفاظ میں بھارت کا اور ہندوستان کا جو بہت سارا تھریٹ تھا, بدماشی تھی, سازشیں تھیں, وہ تو اس وقت بہت ساری تھی ہی, لیکن ڈاکٹر قدیر خان کے اپنے الفاظ میں مودی کو للکارتے ہوئے, مودی کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا, یہ ذرا آپ سنیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے پاکستان کو ناقابل تسخیر دفاع مہیا کر دیا. اور ابھی یہ جو ہے مودی وغیرہ یہ جو شور مچاتے ہیں, ان کی کبھی جرأت نہیں ہوگی کہ یہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں. انہیں پتہ ہے کہ اگر انہوں نے حملہ کیا تو نہ ہندوستان رہے گا اور نہ پاکستان, پھر دونوں ہی غائب ہو جائیں گے. نریندر مودی کی دھمکیوں سے ڈرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر قدیر خان نے ہمارے دفاع کو, ہمارے ڈیفنس کو ناقابل تسخیر بنایا, ہمیں ایک نیوکلیئر پاور بنایا. اور جب 88 گھنٹے کی پاکستان اور انڈیا کے مابین جو ایک منی وار ہوئی ہے, وہ جنگ مزید نہ بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یقیناً یہی ہے کہ انڈیا کو پتہ ہے کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, اور اگر اس نے ایک خاص حد سے آگے بڑھے تو ان کا انجام اور ان کا حشر کیا ہوگا. تو آخر میں ایک بار پھر آج کے اس دن کے موقع پہ جب سب یوم تکبیر تو منا ہی رہے ہیں, لیکن آج بجا دور کے اوپر قوم کا ایک غالب حصہ اس کو ڈاکٹر قدیر ڈے کے طور پہ منا رہا ہے. اور ڈاکٹر قدیر ہمارے دلوں میں زندہ ہے, ہماری دعاؤں میں زندہ ہے, اور ہم ڈاکٹر AQ خان کا احسان کبھی نہیں بھولیں گے. پاکستان زندہ باد.